ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور اللہ ذوالجلال کا انعام، اس کے انگنت لاتعداد احسانات میں سے اور انعامات میں سے کہ پروردگار نے ہمیں ایسی مخلوق میں سے پیدا کیا حضرت انسان کہ جنہیں اللہ ذوالجلال نے اپنی بہت ساری مخلوق کے اوپر شرف مقام مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر پروردگار نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا انعام کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے فرمایا، اور اللہ ذوالجلال نے عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال نے عقیدہ توحید سے مالا مال فرمایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ کتاب و سنت کا علم عطا فرمایا، اور پروردگار نے توحید و سنت اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار نے بغیر کسی لیت و لال کے، کسی ڈر اور لالچ کے بغیر اللہ نے حق بات کو بیان کرنے والا اور حق بات کا پرچار کرنے والا، اور اللہ ذوالجلال نے باطل کا رد کرنے والا، یہ نیکیوں کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب رحمان سے، دعا ہے اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام سے کہ جو توحید پر نہیں ہیں اللہ انہیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، جن کے والدین توحید و سنت پر نہیں اللہ ان کے ماں باپ کو کتاب و سنت کی اور توحید و سنت کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور شرک و بدعات سے اللہ وحدہ لا شریک انہیں بچ جانے کی اور محفوظ ہو جانے کی سعادتیں اور توفیقیں عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا خطبے کا موضوع ہے سورۃ الحجر کی یہ 1-2 آیات بینات۔ سورۃ الحجر کی ابتدائی چند آیات بینات، ان آیات میں اللہ ذوالجلال نے
قیامت کا منظر بھی بیان فرما دیا، اور وہ منظر بھی بیان فرما دیا کہ جب ایک شخص کی موت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ نے ان آیات کے اندر وہ وقت بھی بیان فرما دیا کہ جب اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو فتوحات عطا فرماتا ہے، کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک چیز کا اللہ نے وقت رکھا ہے، اور جب کسی چیز کا ٹائم اور وقت گزر جائے پھر افسوس کے ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں بہت ساری مخلوقات پر شرف عطا فرمایا، اسی وجہ سے یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت انسان وہ اشرف المخلوقات ہے۔ مسئلہ یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت انسان کو بہت ساری مخلوقات کے اوپر مرتبہ، مقام اور شرف عطا فرمایا ہے، اور یہ اسی اللہ کا عطا فرمایا ہوا شرف ہے کہ انسان اور جانور کے درمیان میں امتیاز ہوتا ہے۔ یہ وہی اللہ کا عطا فرمایا ہوا شرف ہے کہ انسان میں اور جانور کے اندر امتیاز ہوتا ہے، انسان چوپایوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ جانور کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا اور مر جانا، فنا ہو جانا۔ حالانکہ وہ جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو ہماری سواری کے کام آتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں اللہ اکبر جن کے چمڑے سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں۔ تو جانوروں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے فوائد انسان کے لیے رکھے ہیں، لیکن بعض دفعہ انسان اتنا گیا گزرا ہو جاتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جانوروں کے فائدے بتاتے ہوئے اسی پارہ نمبر 14 میں سورۃ النحل کی آیت 5 اور 6 وغیرہ کے اندر بیان فرمایا، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَارَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت انسان کو بہت ساری مخلوق کے اوپر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے انسان میں اور چوپایوں کے اندر اللہ نے امتیاز رکھا ہے، اور بعض دفعہ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ چوپائے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ انسان 2 پیروں والی مخلوق ہے، جانوروں کو اللہ نے 4 پیر عطا فرمائے، 2 ہاتھ 2 پیر کر لو، تو بعض دفعہ انسان جو ہے وہ جانور سے بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جانوروں کی زندگی کا بظاہراً مقصد کیا ہے؟ کھاؤ پیو اور مر جاؤ۔ کل قیامت کے دن جانوروں کے حوالے سے، چوپایوں کے حوالے سے یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کسی جانور کو اس کے گناہ پر جہنم میں ڈال رہا ہے، یا اللہ کسی جانور کے ثواب ہونے پر اسے اللہ جنت میں ڈال رہا ہے۔ بس ان کا معاملہ دنیا کی زندگی تک،
ہاں اللہ ذوالجلال نے پیارے نبی علیہ السلام کی زبان کے ذریعے وہ جو ہمیں سینگ والی بکری اور بغیر سینگ والی بکری کا بتایا وہ اپنی جگہ پر۔ اب جانوروں کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اللہ نے چوپایوں کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ کہ تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ بندہ ان جانوروں کی اون لے لیتا ہے، ان کی اون لے لی یا ان کا چمڑا لے لیا۔ چمڑے کو انسان جو ہے وہ لباس کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور یہ جانور کا چمڑا یعنی لباس بن کر جہاں بندے کا ستر چھپاتا ہے وہیں پر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی جانور کی اون اور بال یہاں سے بھی بندے کو گرمی حاصل ہوتی ہے۔ حلال جانوروں کو بندہ کھاتا ہے اور دیگر بہت سارے فائدے اٹھاتا ہے، اور ان جانوروں میں انسان کے لیے جمال اور خوبصورتی بھی ہے۔ بندے کے پاس گائیں ہوں، گھوڑے ہوں، اونٹ ہوں، بکرے ہوں تو خوبصورتی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جانور بوجھ اٹھانے کا بھی کام کرتے ہیں۔ اللہ نے گھوڑے اور خچر اور گدھوں کو پیدا کیا، فرمایا یہ تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے اور سواری کرنے کا باعث بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جانوروں کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن جب انسان اپنے آپ کو جانور سے بھی بدتر کر دیتا ہے تو یہ کسی بھی فائدے اور کام کا نہیں رہتا۔ جب کافروں کی موت کا ٹائم آتا ہے، ایسا بندہ کافر ہو یا جو بھی ہو، اس نے زندگی اگر جانور کی طرح گزاری ہے بلکہ جانور سے بدتر ہو کر، تو جب بندے کی موت کا ٹائم آگا یا پھر قیامت کے دن میں بندہ اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت میں کیا منظر ہوگا، اللہ ذوالجلال نے سورۃ الحجر کی اس دوسرے نمبر کی آیت میں بیان فرما دیا۔ اس سے پہلے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد الف لام را، یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کریم کی آیات ہیں۔ قرآن کریم اپنے مضمون کے اندر، اپنے مفہوم کے اندر، اپنے پیغام کے اندر، اپنی نصیحت کے اندر بالکل واضح ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اتنے واضح قرآن مجید کے ہونے کے باوجود قرآن پاک کو نہ پڑھے اور قرآن پاک سے فائدہ حاصل نہ کرے، قرآن کریم کی نصیحتوں میں غور نہ کرے، تو ایسا بندہ پھر احمق اور بے وقوف ہوگا۔ تو یہاں اللہ نے ان احمقوں کا ذکر فرمایا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت بار چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ کس طرح کے مسلم ہوتے۔ کافر ایک مرتبہ نہیں، کافر کئی مرتبہ یہ آرزو کرے گا۔ اور یاد رکھ لیے کہ جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حلال اور حرام کی تمیز، وہ بے شک کافر ہے۔ اور کافر لوگ بہت بار یہ چاہیں گے، ایک مرتبہ کا ذکر نہیں کیا۔ کافروں کو یہ چاہت ہوگی، وہ آرزو کریں گے کہ کاش میں بھی مسلم ہوتا، مسلمان ہوتا۔ مسلم کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانے والا ہوتا۔ اور فرما بردار ہونا صرف منہ زبانی نہیں ہوتا، فرما بردار ہونا منہ زبانی نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے منہ زبانی کہہ دے کہ میں فرما بردار ہوں، یا منہ زبانی کہہ دے کہ میں مسلم ہوں، بلکہ فرما بردار وہ ہے جو اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ اب ہمیں ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو نصاب برابر سونا چاندی دیا ہے،
اگر اللہ نے آپ کو کھیتی اور کھلیان اور کاروبار دیا ہے اور وہ کاروبار اس پر زکوٰۃ جب لاگو ہوتی ہے، مسلم بندہ وہ ہے جو فوراً آنن فانن اللہ کا حق باہر نکالے، اور جو مالدار ہو کر مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مسلم نہیں ہے، بھلے اپنی زبان سے وہ اپنے آپ کو مسلم مسلم کہتا رہے۔ تو فرمایا کہ کئی بار کافر چاہیں گے کہ وہ کس طرح کے مسلمان ہوتے، کب چاہیں گے؟ جب کفار دیکھتے کہ اسلام کو اللہ نے فتوحات عطا فرمائی ہیں۔ یہ سورت الحجر یہ مکی سورت ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر کافر لوگ جو ہے وہ بڑے طاقتور تھے اور مسلمان بہت زیادہ کمزور تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے مکی آیت کے اندر مسلمانوں کو یہ تسلی دی کہ آج کافر ہر لحاظ سے تمہارے اوپر برتری رکھتے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہی کافر آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کافروں کے پاس آج بھی دنیا کا بہت کچھ ہے، اور اس وقت بھی بہت کچھ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ کوئی بکریوں کا چرواہا ہے تو کوئی گایوں کا چرواہا ہے، کوئی اونٹوں کا چرواہا ہے تو کوئی کسی کا غلام ہے، کوئی مزدوری دیہڑی کرنے والا ہے تو کوئی بالکل غریب ترین آدمی ہے۔ اور کافر جو ہے وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے سردار، چودھری اور لینڈ لارڈ ہیں، اور مسلمانوں کو کافر تانا دیا کرتے تھے کہ تم غریب ہو اور تمہارے پلے کچھ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وہ وقت قریب ہے، اور بہت بار یہ کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کافروں نے کب چاہا؟ جب اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کو بدر کے میدان کے اندر فتح اور کامیابیاں عطا فرمائیں، تو کافروں نے بھی آرزو کی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اور اللہ نے کافروں کو شکست دی۔ اسی طرح جب فتوحات کا دروازہ کھلتا ہے اور کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، تو کافر بھی یہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کافر آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا۔ کب؟ جب اللہ کے فرشتے کافر کی روح نکالنے آتے ہیں۔ جب موت کا فرشتہ کسی بے ایمان کا، منکر کا، بد عمل کا، بے عمل کا، دین سے دور بندے کا جب فرشتہ روح نکالتا ہے، اور موت کے وقت بندہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لگتا ہے، خوفناک شکل میں فرشتے آئیں یا وہ بدبودار کپڑوں میں اس کی روح نکالنے آئیں، تو جب کافر اپنی موت کے وقت میں بے دین بندہ، بے عمل بندہ، بد عمل بندہ جب اپنی موت کے وقت میں موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے اور اسے اپنا انجام نظر آ جاتا ہے کہ اب میرے لیے اللہ کے ہاں سزا اور جوتے پڑنے والے ہیں، تو وہ بے ایمان اس وقت آرزو کرتا ہے کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا۔ لیکن اب کی آرزو اور اب کی جو ہے وہ خواہش کرنا کہ میں بھی مسلمان ہوتا، یہ بیکار ہے۔ کافروں کی زندگی کا حال کیا ہے؟ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ فرمایا کہ ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور انہیں امیدیں جو ہیں وہ غافل رکھیں، پھر جلد ہی یہ لوگ جان لیں گے۔ یعنی کافروں کا کام ہے صبح شام کمانا اور کھانا، نہ اللہ یاد، نہ اس کا رسول یاد، نہ نماز یاد، نہ روزہ یاد، نہ حج کرنا، زکوٰۃ، نہ بیت اللہ کے عمرے کے لیے جانا، آرزوئیں کرنا یاد۔ بس اتنا یاد ہے کہ صبح سویرے اٹھنا ہے، کمانا ہے، دیہاڑی مزدوری کرنی ہے، پھر جانور کی طرح پیٹ بھر کر کے کھانا ہے۔ اقول